بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن پاک میں ہمزاد یعنی کہ انسان کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: قرین۔ سوال: اسلام کے کس رکن کو بدن کی زکوٰۃ کہتے ہیں؟ جواب: روزے کو۔ سوال: قرآن کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں کس زبان میں نازل ہوئی تھیں؟ جواب: عبرانی زبان میں۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے کو قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب: تکبر کرنے والا۔ سوال: کس جگہ کا کوڑا اٹھانے سے جنت میں حور ملے گی؟ جواب: مسجد کا۔ سوال: مسلمانوں کو سب سے زیادہ کس چیز سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: خلوت میں عورت سے ملنے سے۔ سوال: کس نبی علیہ السلام نے نکاح کے حق مہر میں 20 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: کون سی خاص نعمت اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب: 5 آیات پر۔ سوال: کون سی نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ظہور کب ہوگا؟ جواب: دجال کے قتل کے بعد۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جس کو جہنم کی بھاپ کہا جاتا ہے؟ جواب: بخار کو۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والوں کے پیٹ قیامت کے دن بڑے ہوں گے؟ جواب: سود کھانے والوں کے پیٹ بڑے ہوں گے۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سی چیز کھانے والے کو زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: عجوہ کھجور۔ سوال: بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی سورہ مکمل نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: کون سا تیل ناف میں لگانے سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: حدیث کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟ جواب: پیٹ کے بل سونے سے۔ سوال: کس سورہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا؟ جواب: سورۃ الواقعہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نماز کے لفظی معنی ہے نیند توڑنا؟ جواب: تہجد کی۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جواب: نماز کے بارے میں۔ سوال: دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جلسہ۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: کھانے میں بال کا نکلنا کس خطرناک مصیبت کی طرف اشارہ ہے؟
جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ جتنی مرضی احتیاط کر لیں تب بھی ان کے کانوں میں اکثر بال نکلتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کھانے میں بالوں کے نکلنے کی وجہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف احتیاط کا نہ ہونا۔ اکثر لوگ اس کو جادو کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کو وہم و وسوسہ میں مبتلا کرتے ہیں، جبکہ ان معاملات کا جادو ٹونا سے کوئی تعلق نہیں، اور کھانے سے بالوں کے نکلنے پر وہم و وسوسے میں پڑنا ہی دراصل ایک خطرناک مصیبت ہے جس سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ سوال: جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب: وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی مسجد کو خود گرایا تھا؟ جواب: مسجد زرار کو۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورہ میں رکوع سب سے زیادہ ہیں؟ جواب: سورۃ البقرہ میں۔ سوال: دنیا میں کون سا عمل کرنا جنتی حور کا حق مہر ہے؟ جواب: مسجد کی صفائی کرنا۔ سوال: کس نبی علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بغیر بادلوں کے بارش برسائی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی دعا پر۔ سوال: کس مسلمان کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ جواب: جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائے۔ سوال: دجال کے زمانے میں ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ جواب: 1 سال کا۔ سوال: کس جگہ تھوکنے سے انسان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب: باتھ روم میں۔ سوال: مردوں کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے؟ جواب: بنا نماز جنازہ کے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے جنت میں اپنی پسند کی حور ملے گی؟ جواب: غصہ پی جانے سے۔ سوال: رزق لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قرآن نہ پڑھنے والے کو۔ سوال: دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں قتل کریں گے۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب: صحیح بخاری شریف۔ سوال: قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق جہنم کس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی؟ جواب: کافروں سے۔ سوال: وہ کون سی زبان ہے جس کو سیکھنے اور سکھانے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب: عربی زبان۔ سوال: کون سا عمل کرنے والا شیطان کا بھائی ہے؟ جواب: فضول خرچ کرنے والا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب: مکہ کے نزدیک منا میں۔ سوال: بروز قیامت کون سے لوگ اپنی قبروں سے بغیر ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جواب: پڑوسی کو تنگ کرنے والا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ کہاں دیا تھا؟ جواب: میدان عرفات میں۔ سوال: کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟
जवाब: जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को जिसमें कुफर की कोई वजह ना हो काफिर कहे तो खुद काफिर हो जाता है। सवाल: माह सफर में किस चीज का सदका ना दिया जाए तो मुसीबत और परेशानियां आती हैं? जवाब: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से मुसीबतें बलाएं दूर होती हैं। अगर घर के अंदर कोई परेशानी, मुसीबत, रुकावट या बीमारी है तो सदका करने से वो मसला जरूर हल होगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि गोश्त का सदका देना ज्यादा बेहतर है, कुछ के मुताबिक दाल, कुछ हजरात आटा देने को तरजीह देते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि कोई भी चीज सदके की सूरत में दी जा सकती है, लेकिन बाज लोग बजीद होते हैं कि हमने बस गोश्त ही देना है, अगर हमने गोश्त से सदका ना दिया तो हमारा सदका होगा ही नहीं, तो बलाएं कैसे टलेंगी। जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना सबसे अफजल सदका है। मसलन अगर किसी को दुआओं की जरूरत है तो इसे दुआएं खरीद दें, अगर किसी को खाने की जरूरत है तो इसे खाना खिला दें, और अगर किसी को बदन ढांपने के लिए कपड़े चाहिए तो इसे कपड़े खरीद दें। गर्ज जिसकी जो जरूरत हो इसको पूरा करना अफजल और बेहतरीन सदका है।